حضور علیہ السلام کی خدمت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں تو ایک بکری کو ذبح کیا گیا. اس بکری کے مختلف حصے خیرات کر دیے گئے سوائے ایک دستی کے. دستی کا گوشت حضور پسند کرتے تھے. ام المومنین نے وہ گوشت رکھ لیا کہ یہ گھر پکا لیں گے، تو باقی سارا بانٹ دیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی باقی بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک دستی بچی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو بھیج دیا ہے وہ بچا ہے، جو تم نے بھیج دیا ہے راہ خدا میں خیرات کر دیا ہے، کہا کہ وہ ہی بچا ہے. فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. کہ اس کا ایک مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع ہو گیا، ایک مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور فرمایا جو بچ گیا جس کو کہتا ہے میرا مال، کہا وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے پسماندگان کا ہے. وہ آپس میں بانٹیں گے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ تقسیم کر لیں گے. اللہ اکبر. تو راہ خدا میں تقسیم کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ آج تمہارا ہے، کل تمہارا نہیں ہوگا. تو آج تمہارے اختیار میں ہے. آج جتنا بھی خرچ کرو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی. یعنی تمہارے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں اور اربوں روپے تمہارے پاس نہیں ہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی پڑا ہوا ہے، تو وہی راہ خدا کے اندر خرچ کر دو. یہ حجاب بن جائے گا، ستر اور پردہ بن جائے گا. اور قیامت کے دن یہ صدقہ جو ہم راہ خدا میں کرتے ہیں یہ سائبان بن جائے گا. جب تک حساب ہوتا رہے گا، 50,000 سال کا طویل دن ہے، تو صدقہ دینے والے کے سر کے اوپر سایہ بن کے، بادل بن کے یہ طاری رہے گا، تاکہ اس کو آسودگی اور ٹھنڈک پہنچتی رہے، حتیٰ کہ حساب کتاب سمیٹ لیا جائے اور لوگ جنت میں یا جہنم میں جائیں. صدقہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کروڑوں روپے میں کریں تو وہ صدقہ ہوگا، اور اگر تھوڑا سا کریں تو وہ صدقہ نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے 3 لوگ حضور کی خدمت میں آئے. ایک نے کہا حضور میرے پاس 100 دینار ہیں اور میں ان میں سے 10 دینار پیش کرتا ہوں. دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس 10 دینار ہیں تو میں ان میں سے 1 دینار پیش کرتا ہوں. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس 1 ہی دینار ہے اور میں اس کا 10واں حصہ پیش کرتا ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم فی الاجر سوا، تم سارے کے سارے اجر میں برابر ہو. 10 دینار والا بھی، 1 دینار والا بھی، اور جس نے دینار کا 10واں حصہ خرچ کیا. کیوں؟ فرمایا کلکم تصدق بے عشر مالہ، تم نے اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا ہے. ایک آدمی ارب پتی ہے تو وہ کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، تو وہ ارب سے کروڑوں خرچ کرتا ہے، اور ایک کروڑ پتی ہے وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی اس حساب سے خرچ کر رہا ہے. اور ایک آدمی لاکھوں سے مالا مال ہے اور وہ ہزاروں خرچ کرتا ہے، اور ہزاروں والا 100 کی تعداد میں اور 100 والا روپوں میں خرچ کرتا ہے، تو بات ایک ہی ہوتی ہے. تو اگر تم سب نے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اربوں کی جائیداد رکھنے والے اتنا خرچ نہیں کرتے. اگر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے، جتنا وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ اس میں سے راہ خدا کے اندر بانٹ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں تمانیت والا رزق عطا کرتا ہے. تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی عطا کرے.